السلام علیکم جی. اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب نے 18 مئی 2024 کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ بیانات دیے. گو کہ کچھ دن بیت چکے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہے شیخ روہیل اصغر صاحب. تو میری کوشش تھی کہ اس حوالے سے میں پاکستان مسلم لیگ نون سے کسی سینئر رہنما سے رابطہ کر کے ان سے ان معاملوں پہ ڈسکشن کریں، اور بڑے میاں صاحب کے جو بیانات ہیں اس پہ بھی ہم ان سے جواب جاننے کی کوشش کریں کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں اور کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ایک بار پھر سے یہ سوال اٹھایا کہ ان کی منتخب آئینی حکومتوں کو بار بار کیوں ختم کیا جاتا رہا، جبکہ وہ ان تمام ادوار میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے دور رس منصوبے عمل میں لائے جا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ 1993 کا انہوں نے ذکر کیا. ایک بار پھر سے ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹایا گیا، انہوں نے سوال اٹھایا. انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے کہا کہ دوبارہ 1996 میں جب موقع ملا تو ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اور جب ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے ہمیں اربوں ڈالرز کی پیشکش کی گئی مسترد کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ پرویز مشرف نے مارشل لاء لگا کر ملک کے وزیر اعظم کو ہائی جیکر بنا دیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ میاں صاحب بیسیکلی ان کا جو سیاسی رخ ہے وہ کس طرف ہے؟ کیا وہ احتساب چاہتے ہیں، کیا وہ حساب چاہتے ہیں، کیا وہ جواب چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو کس سے چاہتے ہیں؟ شیخ روہیل اصغر صاحب، السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. اچھا سر، اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں لیٹر آن. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی ایک چیز کا میں بڑا دائی ہوں، وہ یہ کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں، کوئی لگی لپٹی بات کرتے نہیں ہیں. ایک جو آپ کا ایک معاملہ جو تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہوا، اس پہ میں نے آپ کے موقف کی بڑی تائید کی کہ آپ نے وہ بات کی جو کہ فیکٹ ہے اور ریالٹی ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم کا، ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے صحافیوں کا، بحیثیت قوم بھی، کہ ہم لوگ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اوپنلی، بٹ جو ریالٹی ہوتی ہے وہ پرسیپشن سے ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے. اب سب سے پہلے آپ کی سیاست پہ آ جاتے ہیں. آپ نے 80 کی دہائی میں سیاست کا آغاز کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 80s کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں بحیثیت سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈراسٹک ڈفرینس ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی کس طرح سے چینج ہو چکی ہے؟ ووٹر کو اپروچ کرنے کا طریقہ کار مختلف ہو چکا ہے کہ نہیں؟ کیا آج کا ووٹر ان نعروں میں آتا ہے جو کہ روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہوتا تھا، اور جو نون لیگ کے نعرے ہوتے تھے ان میں آج اس طرح سے وہ آتا ہے ان نعروں میں؟ آپ کے سوال میرے خیال میں ایک نہیں ہے، 3-4 سوال ملٹیپل ہیں. ہیں. جی ہاں. میری سیاست غالباً 79 میں پریکٹیکلی میرے والد صاحب تو تھے سیاست میں، اور انہی سے میں نے سیکھا، انہی کے کہنے پہ میں نے سیاست کی. 79 میں میں نے پریکٹیکلی شروع کیا، ان کے کہنے پہ حکم تھا، مان لیا، کرنا شروع کر دیا. ایکسیڈنٹلی 85 میں پھر میں قومی اسمبلی کا آزاد رکن منتخب ہو گیا. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت کی سیاست کا اور آج کی سیاست کا. بردباری تھی، تحمل تھا، برداشت تھا، ایک دوسرے کی بات برداشت کرتے تھے. اب میرا ذاتی طور پہ میرا خیال یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں میچورٹی آئے گی، پولیٹیکل میچورٹی آئے گی، بہتری آئے گی، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے، تنقید کو برداشت کریں گے. تنقید کو اگر آپ مثبت لیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، اور زیادہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے تنقید. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنی جو غلطیاں، خامیاں، خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو درست کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے نا. آپ تنقید کریں گے، اگلا بندہ اپنی کا مسئلہ بنا لیتا ہے. آپ کوئی سچ بات کریں گے، وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا. اس لیے بے وقوف سمجھے گا کہ سچ کہنے والے کم ہوں گے اور تعریف کرنے والے، تائید کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب یہ میٹرو بس بن رہی تھی، تو جی میں ہاں. نے یہ سب سے کہا تھا، میں نے کہا جناب، مجھ سے پوچھا انہوں نے، میں نے اکیلا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جناب میں نے کہا جی ایک ہمارے پاس وقت ہی ہے جو آپ وہ بھی ہم سے چھیننے لگے. کہ گجو متے سے شدرے میں 15 منٹ میں پہنچ کے کیا کروں گا؟ وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے باندر کا تماشا دیکھوں گا؟ کر تو میں جانا نہیں، اتنا مصروف نہیں ہوں، اور اتنا کام بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں بڑا مصروف ہوں تو میرے پاس بڑا کام ہے، اس لیے مجھے بہت جلد پہنچنا ہے. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت سے لے کے آج تک آپ نے سبسیڈائز کتنا کیا. یہ کون سی سیاست ہے؟ کون سا کاروبار ہے؟
وہاں ہاتھ سے ڈال کے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات میری پسند نہیں آئی ہوگی آبویسلی، اور کیونکہ اس کے بعد کسی میٹنگ میں مجھے اور بلایا شیخ نہیں صاحب گیا. قطع کلامی کے لیے معذرت، یہ سبسڈی کے حوالے سے میں نے بہت سارے پروگرامز میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ہماری حکومتیں کیوں ایسے یہ پروجیکٹس آپ ریگارڈلیس آف آپ پی ٹی کرتے آئی رہے نون لیگ پیپلز پارٹی، کہ کیوں ایسے ہم پروجیکٹس لے کے آتے ہیں کہ ہمیں جیب سے پے آپ کرنا میں پڑتا ہے. وہی گزارش کروں، آپ کرتے رہیں، آپ اپنا وقت کا ضیاع کرتے رہیں، آپ اپنا مغز کھپاتے رہیں. ہوں ہم اس کو سیاسی طور پہ کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوں اب اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. اب میں آپ کو عرض کر دوں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہوں آپ سبسیڈائز کر دیجئے. ابھی کیا ہوا ہے آزاد کشمیر میں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ نے سبسڈیز قید کیا ہوا ہے، آپ آٹا سبسڈائز کر کے دیتے ہیں، آپ بجلی سبسڈائز کر کے دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو وہاں پہ کیا کیا کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ ہوں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سبسڈائز کرنے کی بجائے، آپ لوگوں کو اس طرف لانے کی بجائے، آپ لوگوں کو روزگار مہیا کیجیے. آپ ان کو کسی کام پہ کھڑا کر دیجیے، وہ اپنا کما کے لے کے آئے، اس کو محنت کرنے کی عادت ڈال دیجیے. جب آپ یہ کام کریں گے، جب آپ قسم کی اسکیمیں بنائیں گے، جب آپ مفت آٹے تقسیم کریں گے، تو لوگوں میں کام کرنے کی رغبت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جب پوائنٹ مجھے ٹیکن. اور دوسری مفت جانب پھر شیخ صاحب آئی ایم ایف نے بھی سوال اٹھانے ہیں. آئی ایم ایف نے کہنا ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں پیسہ اکٹھا کریں، آپ دوسری طرف سبسڈی دیتے جا رہے ہیں. ہم آپ کو منع کرتے ہیں سبسڈی نہ دیں، آپ پھر سے سبسڈی دے رہے ہیں. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں. شیخ صاحب، بڑے میاں صاحب کیوں نہیں ماضی سے باہر کیوں نہیں آ پا رہے؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہ کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں، حساب دینا چاہ رہے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو؟ وہ کیوں بار بار تذکرہ کرتے ہیں 93 کا، 96 کا، ایک 98 کا؟ بات کیوں؟ بتائیں. نہیں، مجھے آپ ایک بات بتا دیں. چلے میں آپ سے ایک سوال کر دیتا ہوں. پی ڈبلیو سی کی میٹنگ ہوئی، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کریم کم سے بیٹھی ہوئی کم تھی نا پورے اڑائی پاکستان کی. اڑائی 300 تو ہوں گے کم کریم سے بیٹھی کم. ہوئی تھی نا، جی ہاں مطلب پوری کریم بیٹھی ہوئی تھی نا. جی ہاں. یہ بات آپ ذہن میں، میری بات تو شاید میری بات کام مانیں گے، یا میں اتنی حیثیت تو نہیں رکھتا کہ میں کسی کو اپنی بات منوا سکوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں ذہنی طور پہ یا علمی طور پہ میرے خیال میں سب سے کم علم رکھتا ہوں گا، سب سے کم ذہن رکھتا ہوں گا، اور میرے پاس اتنی کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہے الفاظ کا، یا تعلیم کا اتنا ذخیرہ بھی نہیں ہے. میں پی ایچ ڈی ہوں نہیں، کوئی انجینئر بھی نہیں ہوں، پروفیسر بھی نہیں ہوں. وہاں تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار، بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ دل میں قدورت رکھ کے، آپ اپنے ذہن میں اور دل میں آپ کسی کے خلاف بغض رکھ کے، آپ مخالفت رکھ کے، آپ نفرت رکھ کے زندگی نہیں گزار سکتے. ہوں زندگی آپ کی رک جائے گی، ہوں آپ کی سوچ رک جائے گی، آپ کا دماغ زیادہ کام نہیں کر سکے گا. ہر وقت آپ اسی طرح کی سوچ سکتے رہیں گے. آپ یہ بڑے میاں صاحب کا اپنا ایک سوچ ہے، میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمیں جب تک اپنے ماضی سے نہیں نکلیں گے، ہوں کیسے مستقبل میں جائیں گے یار، اگر ماضی کو یاد کرتے رہیں گے. میں آپ کو یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ دیتا ہوں کہ 85 میں کچھ میرے چاہنے والوں نے، کچھ میرے مہربانوں نے، قدردان تھے ہمارے، میرے والد کو انہوں نے شہید کر دیا. عوام باہر نہیں نکلے، عوام نے کوئی آگ نہیں لگا دی، عوام نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب 85 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے بھرپور انداز میں ساتھ دیا، اور انہوں نے ووٹ کے طاقت سے مجھے اللہ سے عزت دلا دی. یہ تھا ان کا انتخاب. آپ یہ مت سمجھیے وہ ختم ہوگی باتیں. کیا ہوا تھا؟ بھٹو پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی قد رکھنے والا آدمی تھا. ہوں کیا ہوا تھا؟ پھانسی لگا دی آپ نے. اور بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں تھیں، سب کی سب بھٹو کے خلاف تھی. بھٹو تنہا اکیلا اپنے بچوں کے ساتھ جنگ لڑا تھا. کس کی؟ پاکستان کی. ایٹم کس نے لاگ دیا؟ بھٹو نے. پورے دنیا کے مسلمان امما کو کہاں کس نے اکٹھا کیا؟ بھٹو نے. بھٹو نے بہت کچھ کیا تھا. اور اس کا کیا ہوا؟ جب پھانسی لگا، چند لوگ پھانسی ہوئی، کوڑے کھائے، سزائیں ہوئی. اس کے اچھا بعد شیخ صاحب، آپ کیا نے ہوا؟ بھٹو صاحب کا ذکر کر دیا تو آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے جو ایک رائے آئی ہے، اوپینین آیا کہ جی ان کو موقع نہیں ملا فری ٹرائل کا، آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ انف؟ میں نے 12 مثال دی تھی جیمی میں سیوائل کی، وہی جو تو بی کہہ بی رہا سی ہوں، کے ایک میں جرنلسٹ تھے، وہی کہہ رہا ہوں. سیلیبریٹی تھے انگلینڈ کے. آپ نہیں سمجھتے کہ بے شک وہ افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو ذمہ دار تھے، ان کا ٹرائل ہونا ہمارا چاہیے؟ المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص زندہ ہوتا ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، ہم اس کو اپنا ہیرو نہیں مانتے. جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اس کو ہیرو مناتے ہیں.
ہم اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں. یہ ہمارا عالمی ہے. ویسے شیخ صاحب اکبر میری آپ سے بگٹی آپ زندگی کے میں لیے اس سے لڑتا رہا. پہلے میں ذرا سن لیجئے, جی سنیں ایک سیکنڈ سر, مجھے دے دیجیے, ایک سیکنڈ دے دیجیے. جی جی اور ایک بات آپ ہمیشہ ایک اور میری بات یاد رکھیے, جو قومیں اپنے ہیروز کو دفن کر دیتی ہیں, ان کو ختم کر دیتی ہیں, ان کو بھول جاتی ہیں, وہ قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ بھگٹی پیٹریوٹ تھا پاکستان کا, آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ مار دیا. کیا ہوا؟ کچھ ہوا نہیں ہوا. کوئی نکلا ہوا نہیں نکلا. کیوں نکلے گا یار؟ پھر آپ نے عبد القدیر خان کا کیا حال کیا؟ وہ شخص جس نے آج ہر کوئی اس بات کی لیتا ہے, کریڈٹ لیتا ہے کہ ایٹم میں نے کر دیا, ایٹم کا بٹن دبا دیا, ایٹم کو میں نے چلا دیا, ایٹم کو میں نے پھاڑ دیا. آپ نے کبھی عبد القدیر خان کے متعلق سنا آپ نے؟ وہ تو سر ماضی میں ایک جائیں تو اکیلا شخص, لیاقت علی خان صاحب کے جو قاتل تھا, اس کی جو فیملی تھی, اس کو کہاں پہ وہ رکھا گیا, چھوڑے کیسے آپ, نوازا گیا, وہ تو ہماری تاریخ انفارچونیٹلی بڑی ڈارک ہے. یہ چھوڑیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی نالائق آدمی ہوں, میں کوئی اتنا کیا کہتے ہیں مطالعہ نہیں کرتا, لیکن کبھی آپ کو موقع ملے نا تو آپ اس خطے کی تاریخ پڑھیے گا. اس تاریخ جو ہے نا بڑی افسوسناک اور دردناک تاریخ ہے. یہاں پہ آج وہ لوگ سب سے بڑے لیڈر ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کے اس خطے کے مسلمانوں کو چند چکوں کی خاطر مروایا. غلام ابن غلام ہے, اچھا, یہ اور جو یہ آپ نے چلتا غلامی کی رہے گا. بات کی ہے شیخ میں نہیں صاحب, سمجھتا, میں جو نہیں میں نے کاش کسی کی کاش میں وہ نے نام لیا کسی کا, آئی میں نے کسی انڈرسٹینڈ, کا نام لیا. آپ آپ نے کا نہیں میرا لیا, مجھے بٹ کیوں آپ گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے کسی کا نام نہیں لیا, نہیں مجھ شیخ میں صاحب, بہت آپ نے سارے جو لوگ ہیں یار. کچھ دیر پہلے جو آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات پہ جو آپ نے جوابات دیے, اور جو آپ نے کریج دکھائی ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ سے آپ نے جہاں پہ ڈس ایگری کیا, آپ نے اس کے بارے میں مینشن کر دیا. کیا وجہ ہے کہ ہماری, چاہے وہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے, چاہے وہ نون کی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, ہمارے سیاست دانوں میں وہ کریج کیوں نہیں رہی کہ وہ اپنے اعلیٰ قیادت کو بتائیں کہ یہاں پہ آپ غلط ہیں اور یہاں پہ آپ ٹھیک ہیں, یہاں پہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ جو سرٹن لابی ہمارے پارٹی قائدین کو گھیر لیتی ہے, اس سرکل سے ان باقی افراد کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی, نہ ان کا اوپینین جا سکتا ہے, نہ ان کی ذات اب جا سکتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, اس میں شاید آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ خداوند کریم نے ہر شخص کو یہاں پہ جو چیز ہے نا جس کو دبا کہتے ہیں, اس سے بھی نوازا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے آپ کے بائیں طرف یہاں پہ ایک دل نام کی چیز رکھی ہے. جب تک آپ کے دل میں, دماغ میں نہیں ہوتا, یہ دل میں ہوتا ہے آپ کے, جب تک آپ کے ذاتی, آپ کی خواہشات, آپ کی اغراض, آپ کے مقاصد, جب تک آپ ان کو منا نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو نہیں نکالیں گے, تب تک نہ تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ سچائی آپ کہہ سکتے ہیں, نہ سچائی آپ سن سکتے ہیں. میں اس لیے سچائی نہیں کہتا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری جماعت مجھے ٹکٹ نہیں دے گی, اور اگر میری جماعت نے مجھے ٹکٹ نہ دیا تو مجھے اللہ عزت سے نہیں نوازے گا, کیونکہ اب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ میری جماعت, توبہ نعوذ باللہ, میں توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت ہے جو مجھے عزت دیتی ہے. جس نے میرے دماغ میں یہ بات رجسٹر ہو گئی کہ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے, تو یقین کیجئے میں کیا ساری سچ بولنا شروع کر دیں اچھا, گے. جب آپ جماعت کے سچ حوالے سے بولیں بھی گے میں آپ نے کی آپ سے سیاست بھی بات سچ کرنی ہوگی. تھی. اب ڈسکشن میں یہ آپ بھی خود سے اس طرف بھی لے آئے اس بات کو. اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی جب سٹارٹ لیا سیاست میں تو آپ آئی جے آئی کا بھی حصہ رہے. اب سوال میرے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے, اور میں اکثر اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب اٹس اے ہائی ٹائم ناؤ کہ اب ہماری پارلیمنٹ میں ایسے بل, ایسے آئین میں ترامیم ہو کہ کسی بھی طریقے سے کوئی شخص فوراً سے پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو کے اس کا حصہ نہ بنے حکومت کا. چونکہ میری سوچ یہ ہے شیخ صاحب کہ یار پارٹی میں وہی کہ تو جو آپ سے میں شیخ صاحب وہی میرا اس پہ اب اگر آپ مجھے دیکھیں موقع دیں میں سوال کمپلیٹ کر لوں. وہ یہ کہ جی بتائیے. ہر پارٹی کا ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص فوری طور پہ ایک پارٹی کا نظریہ چھوڑ کے ایک دم سے دوسرا نظریہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ یہ ضرورت ہوتی ہے. سیاست بڑی نامراد چیز ہے, بڑی ظالم چیز ہے. کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اور یہ سیاست سے اغراض پہ. اب میں آپ سے میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے کہ جب تک آپ اپنے سینے سے, اپنے دل سے
اپنی غرضوں کو نہیں نکالیں گے، اپنے خواہشوں کو نہیں نکالیں ٹھیک گے، ہے، آپ یہ نہیں اب اگلے سوال پہ چلتے یہ ہیں شیخ جو صاحب، آپ جی اگلے سوال پہ چلتے ہیں. اچھا، بڑے میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی جی میرے پاس ویڈیو ہے جس میں ثاقب نثار کہتے ہیں کہ عمران کو لانا ہے، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے اور نواز اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے، ایسے چیف جسٹس کا احتساب ہونا چاہیے. اب حکومت آپ کے دیکھیں وزیر اعظم نون لیگ سے ان کا تعلق ہے نا، اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ نیب میں ریفرنس دائر کروائیں اور انکوائری کروائیں، انویسٹیگیشن کرائیں؟ نیب کا کام نہیں ہے یہ، نیب کا کام نہیں ہے. نیب صرف کام کرتا ہے آپ کی جو کرپشن ہے نا اس پہ کام کرتا ہے. مورل کرپشن کے اوپر نیب کا کوئی تعلق نہیں. اب اس کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہے، آپ کے پاس کافی زیادہ ایویڈنسز ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے. آپ جائیے، آپ جا کے آپ جوڈیشل کمیشن میں فائل کر دیجئے، آپ ریفرنس فائل کر دیجئے، آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے. میں پیشے کے ذات سے وکیل نہیں ہوں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جوڈیشری کا ایک اپنا طریقہ ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو، چاہے وہ سروس میں ہو. جوڈیشل کمیشن میں جا کے آپ کو ریفرنس فائل کرنا پڑے گا کہ اس شخص کی وجہ سے آپ کی جوڈیشری کو یہ نقصان پہنچا. اور اگر آپ کو ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچایا گیا تو میرے خیال میں پھر یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو آڈیو ایویڈنس ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک یہ ہے، بھی میں نے دیکھنا شیخ پڑے صاحب گا. نیب کا ذکر اس لیے کیا کہ کیا انٹرسٹ تھا، سوال ہی پیدا ہوتا ہے ثاقب نثار صاحب کا کیا انٹرسٹ تھا، انہوں نے کیا کیش لیا، انہوں نے کائنڈ لیا، ان کو تحفہ ملا، کیا ہوا، وہ کیوں انہوں میں نے؟ میں سے جی میں ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتا ہوں. اس کے والد خدا کی رحمت کرے، میرے بڑے محسن تھے، وہ بہت محسن تھے میرے. بڑا پروفیشنل آدمی تھا، بڑا ہی پروفیشنل آدمی تھا. میں آج تک اس سوال کی گتھی نہیں سلجھا سکا کہ کیوں اور کیا ہوا، کس طرح ہوا. حالانکہ بڑی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اپنی ینگ ایج میں، اپنی وکالت کے دور میں میاں شاہبان کے وکیل تھے ثاقب صاحب. اب کیا ہوا ہے یہ تو یا ثاقب نثار صاحب بتا سکتے ہیں، یا جس نے کیا وہ بتا سکتے ہیں، یا پھر اللہ کی ذات بتا سکتی ہے. میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اس کی خودی کو سلجھا سکوں آج تک کرتا ہوں. اتفاق سے اس شخصیت سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، بس اسلام ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ہاں میں نے لیکن یہ شیخ ان سے صاحب ضرور یہ کہا تو تھا، میں بڑے نے میاں صاحب کا بیان ہے نا. پنجابی دساں جی اگر ہم ایکسیپٹ پنجابی کر دساں جی میں انہوں کہا سی، میں کہا وہ تو ایک ہی کیتا ہے. تو انہیں وہ کہ میں تو نہیں کیا. میں کہ منو تو کی کہنا سی، ویسے تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی تیری کہ تو کیا کی. لیکن شیخ صاحب یہ تو بڑے میاں صاحب کا بیان ہے، اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ جی ٹھیک ہے اٹس اے فیکٹ، اٹس اے ریالٹی، تو پھر ان کو بجائے اس کے کہ فوراً بیان دینے کے فوراً اس پہ ریفرنس دائر کریں جی اس ریفرنس کے دائر خلاف. کریں. پھر آپ نہیں سمجھتے کرنا چاہیے پھر، فوراً ریفرنس یا بیان نہ دیں؟ فوراً ریفرنس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. بیان سے معاملات نہیں حل ہوں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات پوائنٹ بتا رہا ٹیکن. ہوں، سن لیجیے آپ جی میری اصل بات میں آپ ذرا وقت کم ہے سن شیخ صاحب، میں لیجیے. آپ سے اور بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میکسیمم سوالات پھر آپ سے کسی کر وقت لیتے کر لیں گے. میں کون سا جا رہا ہوں کہ ابھی اچھا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے مرنے کی. اچھا، اللہ آپ کو زندگی دے. جی اچھا شیخ مجھے صاحب، دعا کر دیجیے وہ. اللہ آپ کو صحت دے. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننا ایک سازش ہے، نواز شریف کبھی بھی وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر نہیں ہو سکتے. اب یہ کون جو کہتا ہے؟ مسلم لیگ نون کے اندر رفت دکھائی دے رہی ہے، ناراضگیاں نظر آ رہی ہیں، اور وہ کون جو کہتا ہے؟ پرانے جی کون کہتا ہے؟ جاوید لطیف صاحب. نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یہ باتیں درست نہیں ہیں. میں جاوید اچھا چھوٹے بھائیوں کی طرح میں نے اس کو سمجھایا سر، بھی پھر تھا میرا ایک کہ فالو اپ سوال بھی لے لیں ساتھ ہی. تو پھر جی کیوں جی آخری دن تک بڑے میاں صاحب کے اشتہارات اخباروں کے فرنٹ پیج پہ کیوں آئے الیکشن سے پہلے؟ میرا خیال ہے میں آپ کو ایک گزارش کروں. میں شروع میں جب کہہ رہا تھا، مجھ سے یہ سب سوال کیا جاتا تو میں یہ کہتا تھا کہ شاید میاں صاحب کی جو صحت ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے. اچھا کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان بننا تو آسان ہے. بن گیا، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے، لیکن اس کے بعد اس آفس کو سنبھالنا، اس آفس کو ٹھیک کرنا، یا اس کے حالات کو ٹھیک کرنا، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا، عوام کے حالات کو ٹھیک کرنا کافی دشوار کام ہے. تو میرے خیال میں ان کی شاید صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. اور ایک بات میں آپ کو گزارش کروں، ایک بات اور. بات جی یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کا کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا ان کو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس
گھر کے اندر ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو لیٹ دم ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے آگے وہ چلتے آپس میں ہیں. طے آپ کر نے لیں شیخ گے. صاحب اپنا بچپن لاہور میں گزارا ہے, آپ لاہور میں پلے بڑے ہیں. اب میں آپ سے, اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, اوبیسلی آپ سے مجھے آنیسٹ جواب ہی ملے گا. اب پنجاب میں مسلم نون کی حکومت جو ہے 1990 سے 93 تک رہی. غلام حیدر صاحب تھے, پھر شہباز شریف صاحب 97 سے 99, پھر 8 سے 13, 13 سے 18. اب 15 سال اگر نون ایک پارٹی کے پاس حکومت رہے ایک صوبے میں, تو ڈو یو تھنک جو فیکٹس ہمارے پاس آج ہیں, جو 75.84% جو ہے ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے, پھر اس کے بعد پنجاب میں 1.11 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے میں نون لیگ کی حکومت کو جو موقع ملا اس نے وہ ڈیلیور کیا جو کرنا چاہیے تھا؟ ویسے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں. جی کیا خیال ہے کہ آج کے دن کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایک رکھ لیں, دوبارہ ملنے کا ٹو کوئی بی بہانہ کنٹینیوڈ. بنا لیں کہ نہیں سر, وہ دوبارہ کیا ملنے کے لیے خیال؟ باقی بہت سوال ہیں, ابھی تو بہت ہیں باقی. نہیں کوئی نہیں, یہ اگر بڑا آپ اس کا امپورٹنٹ جواب دے سوال دیں ہے, تو اس کا میں جواب بڑا, پھر میں آپ کو آخر میں. اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو آئی بی مور دین ہیپی. لیکن میرے خیال میں شاید آپ نے میری باتوں کو سیریسلی سنا نہیں. میں نے سنا میں شیخ آپ کو صاحب. یہی عرض کر رہا ہوں, ایک سوال آپ نے مجھ سے نہیں کیا, اس کا جواب میں ضرور دیتا. اب وقت آ گیا ہے. اب میرے خیال میں باتوں کا وقت نہیں, ٹھیک ہے, گزر گیا وقت باتوں سے. میں آپ جب کا جواب میں سمجھ گیا ہوں, 79 میں, اچھا سمجھ گئے, میں سمجھ گیا آپ کا تو جواب. بڑے سمجھدار آدمی ہیں آپ تو بڑے سمجھدار ہیں. اس کا مطلب آپ کے جو ویورز ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں, وہ بھی سمجھ جائیں گے میری بات کو. شیخ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت مہربانی دیا. سر, انشاءاللہ مہربانی سر, دوبارہ بھی آپ کو مہربانی. زحمت دیں گے ہم. ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم کچھ سیاسی ایشوز کو ڈسکس کریں گے. خاص طور پہ ایک جو واقعہ پیش آیا, رؤف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان پہ حملہ ہوا اور سر عام ہوا اور پبلک پلیس پہ ہوا, اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی احتجاج سامنے آیا ہے. یہ ایسے واقعات کیا آئسولیشن میں ہو رہے ہیں یا پھر ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟ ہمارے پولیٹیکل جو لڑائیاں ہیں وہ کیا انتقام کی حد تک پہنچ رہی ہیں, یا پھر یہ کوئی ذاتی یا پرسنل معاملہ تھا؟ اس کے علاوہ بھی باقی ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قادر مندوخیل صاحب, سینیٹر ہمایوں صاحب اور مبشر بخاری صاحب. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بریک کے بعد واپسی ہوتی ہے. جی, تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں جی, ان کو رہائی مل گئی ہے, اور اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بتدریج ریلیف ملتا جا رہا ہے. اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ رؤف حسن صاحب کو سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھ لی, نیوز چینلز پہ بھی چلی, ہمارے چینل پہ متعدد مرتبہ پلے ہو چکی ہے, کہ ایک بڑا عجیب طریقے سے ٹرانسجینڈرز نے ان کو گھیر لیا اور اس کے بعد ان پہ حملہ کیا, اور بلیڈ سے حملہ کیا گیا, ان کو اسٹیچز بھی لگے, اور خدا نخواستہ اگر وہ بلیڈ گردن کے آس پاس کسی مین وین یا آرٹریز کٹ جاتی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سروائیول بھی ان کا. تو یہ واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اور کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں پہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, جہاں پہ پارلیمنٹ ہے, جہاں پہ سینٹ ہے, جہاں پہ وفاق ہے, وہاں پہ اگر ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور اب تک جو کلپریٹس ہیں وہ نہیں پکڑے جا چکے. سیف سٹی ہے, جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور آج پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج بھی کیا ہے, اور انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اس ایف آئی آر کو مانتے اور کمیشن بیٹھنا چاہیے. اچھا, اس پہ جو مثبت بات ہے وہ یہ کہ شری رحمان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ سینٹ نے واقعے کی مذمت کی ہے تو اچھی بات ہے. انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ جو مذمت کی گئی ہے اس واقعے کی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا واقعہ. اچھا جی, اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے بلاول بھٹو صاحب کے بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو احتجاج نہیں, فوجی قیادت کے خلاف بغاوت تھی جو ناکام ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف کے آج جو ہمارے پاس مہمان ہیں ان کا تعارف میں کراؤں گا, ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی میں یہ آپ نے فوج کے خلاف, فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کی ہے اور آپ اس میں انوالو تھے, یا پھر آپ اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں اس بیان کو, اور یہ جو آپ پہ بلیم لگایا جا رہا ہے, اور آپ مذمت بھی کرتے ہیں جو اس دن واقعات ہوئے ان کے. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب, سینیٹر ہمایوں صاحب اور مبشر بخاری صاحب. ویلکم کہتے ہیں تمام مہمانوں کو. جی, مبشر بخاری صاحب, یہ انسیڈنٹس
کیوں بڑھتے جا رہے ہیں بتدریج؟ اور رؤوف صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا آپ کو بڑا عجیب و غریب واقعہ نہیں یہ سمجھ آ رہا؟ اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا اب تک اسلام آباد میں اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو فوری طور پہ گرفتاری عمل میں نہیں آنی چاہیے تھی؟ اور یہ رؤوف صاحب ہیں اور کوئی ایک عام شخص جس کا سیاست سے تعلق نہ ہو، کسی پارٹی سے تعلق نہ ہو، اس کے کانٹیکٹس نہ ہو، اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو وہ کدھر جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب. سب سے پہلے تو اس واقعہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں متشدد رویے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس لیے اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہ رؤوف صاحب کے ساتھ جو ہوا انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہم چلیے مان لیتے ہیں کہ وہ ٹرانس پیپل تھے، اور اگرچہ میں سپورٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کی اس ڈیمانڈ کو کہ اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے اور تھورولی اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اتنے مطلب آپ کا فیڈرل کیپٹل ہے جس میں پوری دنیا کے ڈپلومیٹس موجود ہیں، وہاں پہ ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے تو ابھی تک وہ جو ملزمان یا مجرمان ہیں ان تک کیوں نہیں پہنچا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، وہ یہ کہ یہ ٹرانس ہی کیوں، اور ٹرانس پیپل تو یہاں لاہور میں آپ سے پروگرام سے پہلے بات کر رہا تھا، ہمیں بہت سارے چوراہوں پہ مل جاتے ہیں اور ان کے رویے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. اور دوسری بات رول آف لاء کی اگر ہم بات کریں، چلیے میں جو کہہ رہا تھا کہ مان لیجئے ٹرانس ہیں، کیا کسی ٹرانس کو یہ حق ہے؟ چلیے فرض کر لیجئے رؤوف صاحب نے انہیں کچھ کہہ بھی دیا ہو تو اس کے جواب میں کیا بلیڈ نکال لینا چاہیے؟ کیا بندے پہ تشدد شروع ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ ایک ڈوبیس معاملہ ہے، کیونکہ اور بخاری صاحب یہ بڑا اور یہ ڈوبیس مزید ڈوبیس اس کو یہ کرتا ہے کہ بلیڈ کی اس وقت اویلیبلٹی ان کے پاس بلیڈ کا ہونا تو کرمنل مائنڈ سیٹ جی بالکل بالکل. میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں بخاری صاحب، پوائنٹ ٹیکن، میں واپس آتا ہوں. ہمایوں صاحب، ڈو یو فیل یور سیلف سیف اسلام آباد میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں چونکہ کیپٹل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں یہ جو ویڈیوز تھی، اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور تھوڑی سی اپنے اندر ایک وہ جاسوسی کی جو جراثیم ہے نا اس کو ذرا ہوا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ویڈیو بنا رہا ہے یہ کوئی ایسا شخص بنا رہا ہے جس کو اس کا بھی پتا تھا کہ کون اٹیکر ہے اور اس کا بھی پتا تھا کہ کس کے اوپر اٹیک ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو گاڑیوں کے پیچھے تھا، ایک تو دوسری ویڈیو آئی تھی جو سڑک کے اس پاس سے آئی تھی جہاں پہ وہ موٹر سائیکل وغیرہ کھڑے تھے نا، جنہوں نے درمیان کی لڑائی کو کور کیا تھا. لیکن یہ جو شخص تھا اس نے، آپ دیکھیں، اس نے پہلے بتایا وہ اس نے لیفٹ لے کر گیا، وہاں سے جو لوگ جو شخص پہلے آیا تھا، جو سب سے پہلے جس نے انگیج کیا تھا، اس کو دکھایا. اس کے بعد اس نے اپنا کیمرہ پورا رائٹ پہ کیا اور پھر اس نے یہ جو رؤوف حسن صاحب ہے ان کے اوپر فوکس کر کے ان سے کے ساتھ چلا گیا. پھر اس کے بعد جب وہاں پہ اس شخص نے رؤوف صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی، رؤوف صاحب وہاں سے ڈس انگیج ہو رہے تھے. اس دوران میں پیچھے 3 لوگ تھے جو کہ الگ پہلے تھے، پھر وہ مل کر سامنے آ گئے تھے، اور ان میں سے اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کے حلیے دیکھیں، اور اگر آپ جنرلی دیکھیں ٹرانسجنڈر کے حلیے دیکھیں، ٹھیک ہے، اوپر دوپٹے شپٹے چادر شادر چی، لیکن جو ان کے جوتے یا اس قسم کی چیزیں تھیں دے وہ سلائٹلی اس کے اوپر ذرا بعض چیزیں انسان غور سے دیکھے تو کچھ انسان کے اوپر کچھ شکوک ایسے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتے کہ کوئی بیس میں ہو. ٹھیک ہے، پھر جس طریقے سے جو بلیڈ کے وار کے، سو اٹ واز این اٹمپٹ مرڈر. ٹھیک ہے، میں نے ان کا زخم دیکھا ہے، ان کا کان کی جو لوب ہوتی ہے اس کے نیچے سے لے کے آلموسٹ منہ تک ایک کٹ ہے، اور یہ ڈیپ کٹ ہے. میں ان سرجن سے بھی ملا تھا کل رات کو، جب مجھے پتا چلا تھا، میں ہاسپٹل گیا تھا، رؤوف صاحب سے بھی ملا، پھر میں سرجن سے ملا کیونکہ میں خود پلاسٹک سرجن ہوں، ہم یہ ریپیئر کرتے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور ان سے میں نے کر کے بات کی. میں نے رؤوف صاحب کو بھی دیکھا اور اپنے لحاظ سے بھی بعض چیزیں اسیس کی. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے، تو مجھے ایک مووی تھی ول اسمتھ کی لیجنڈ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جراثیم کی وجہ سے لوگ اچانک جو ہے نا وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وار آف زی جو ہے نا وہ بھی ایک مووی آئی تھی میرے خیال میں، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ وار زی، آپ
زومبیز کا ذکر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا, اس میں بھی اگر آپ میں دیکھیں ان زومبیز کا نا مندو خیل صاحب سے پوچھ لوں کہ ان کی رائے کیا ہے ان زومبیز کے بارے میں. جی ہوا یہ ہے, اب اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ہوا کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں پنجاب پولیس کی ساتھ یہ ٹرانسجینڈرز کی ایک لڑائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں یہ اچانک ایک اسکائپ ایک وہ کیا کہتے ہیں ہائپ آئی ہے ٹرانسجینڈرز کے اٹیکس کرنے کی مختلف جگہوں پہ. اب اس کے اوپر تھوڑی سی میرے خیال میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور بات یاد رکھیں, جو ٹرانسجینڈر کی کمیونٹی ہے نارملی دے آر ناٹ وائلنٹ, اور ان لوگوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ ہمارے میں سے کوئی نہیں تھا, تو اس لحاظ سے فور دا ریزن اٹ شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. ٹھیک ہے مندو خیل صاحب, آپ مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بٹ انفارچونیٹلی ہمارا سیاسی نظام, سیاسی ماحول کچھ ایسا بن چکا ہے کہ آج شیخ روہیل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے پہلے. پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ غلط آدمی سے سوال کر رہے ہو. بھائی میں انسان ہوں اور یقیناً ایک سوشل ورکر ہوں, سیاسی ورکر کے ساتھ ساتھ ایک پارٹی کے چاہے بھلے ہمارے سیاسی اختلاف ہو ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو کیا ہم مذمت بھی نہ کریں گے؟ ہم پرزور مذمت کر رہے ہیں. آج جو سینٹ کی جو چیئرمین شپ تھی وہ ہماری شیر رحمان صاحبہ تھی, انہوں نے سینٹ کے فلور پہ اس کی مذمت کی جی ہاں, اس کو میں تذکرہ بھی جب یہ واقعہ ہوا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگ رہا ہے ہمایوں محمد صاحب جاسوسی کی فلمیں بڑی دیکھتی ہیں, میں نے بھی تھوڑی سی جاسوسی جراثیم کو تھوڑا اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیس کیا ہے, تو ہاں وہی بتا رہا ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا ہے جو یہ لوگ کمیشن کا مطالبہ کا ہے. میں قانون کے طالب علم سے بتا دوں, یہ ایف آئی آر کٹ گئی چاہے ان کو منظور ہو یا نہ ہو, اس سے جو ہے نا وہ خدشہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کا مطلب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنی گواہی دے دے, اپنی رائے دے دے, اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں, تو اس سے یکسر وہ مسئلہ چینج ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایف آئی آر کٹے گا تو کیس مضبوط ہوگا, کوئی اور پولیس کاٹے گی تو کیس نہیں. تو پولیس اگر غلط بھی کاٹے گے تو آپ اپنے دلائل سے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں چالان کی صورت میں اس میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جو ایک کام کہا کہ وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے کہا ہمارا تعلق نہیں ہے, کس نے رابطہ کیا ہے, کہاں پہ رابطہ کیا ہے, کون سا ان کی سربراہ سے بات کی ہے, تو یار یہ باتیں چھوڑیے. یہ دیکھ لیں کہ ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے یا کسی بھی شخص کے ساتھ, ہمیں جس کے پاس جو دلائل ہے, جس کے پاس سی سی ٹی وی ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹی وی چینل کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے تھے, جو یہ ساری چیزیں آ گئی ہے. نہیں تو پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی والے پھر آسمان سر پہ اٹھا لیتے, پھر پتہ نہیں کس کس کا نام آ جاتا, فلاں نے کیا, فلاں کہنے پہ گیا, فلاں کو میں نے خود دیکھا. پھر یہ جاسوسی جارحیت جو نا یہ بہت سارے پھر اٹھنے لگیں گے, تو پھر خدشات پورے ہو جاتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کمیشن کا پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. کمیشن کر کے جو نا کمیشنوں کا بیڑا غرق نہ کرے, بلکہ میں دوبارہ یہ کہوں گا قانون کے طالب علم کے حیثیت سے یہ جو آپ کی رپورٹ ہے, ایف آئی آر ہے, اس میں آپ دلائل شواہد ساری چیزیں دے کے تو بہتر یہ کیس بن سکتا ہے. اور پھر جب آپ نے ٹرانس کمیونٹی سے پوچھا تو اسلام آباد تو پورا جو ہے نا سی سی ٹی وی کی ایک سیف سٹی ہے, تو یہ ملزمان کہاں سے آئے تھے, کدھر جا رہے تھے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ عوام میں اڑ گئے. اور یہی میں نے مندو خیل صاحب شروع میں لگے ہوئے ہیں, اگلے گلی میں پھر لگے ہوں گے, اگلے میں پھر لگے ہوں گے, اگلے میں پھر لگے ہوں گے. تو یہ میں مندو خیل صاحب جب بریک سے واپس آیا تھا دیکھ سکتے ہو کہ کون لوگ ہیں. جو آپ نے ابھی بات کی ہے, میرا بھی پوائنٹ بھی یہی ہے کہ اٹس اے کیپٹل آف پاکستان. یہاں پہ سپریم کورٹ کی عمارت ہے, یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھتے ہیں, یہاں پہ سینیٹرز بیٹھتے ہیں. تو اگر یہاں پہ اس طریقے سے معاملات ہوں گے تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ملک بھر کے باقی صوبوں کے اور باقی تحصیلوں کے اور اضلاع میں کیا معاملات ہونے جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. جی ہاں, دس از ویری انفارچونیٹ. بلوچستان کوئی دیہات نہیں ہے جی, یہ اسلام آباد ایک کیپٹل ہے, سیف سٹی ہے, ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے. یہ لوگ اگر پیدل بھی آئے یا گاڑی بھی آئے تو پتہ لگ سکتا ہے. اور مندو خیل صاحب عام آدمی کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں, میں بینگ اے صافی بات کر رہا ہوں, بینگ اے شہری بات کر رہا ہوں, کہ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اگر ایک
پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس پرسن کے ساتھ ہو سکتا ہے, جو ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں, جن کے ریسورسز ہوتے ہیں, سورسز ہوتے ہیں. تو عام آدمی کے ساتھ اگر ایسا نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسے معاملات ہو گئے, تو وہ کدھر جائے گا؟ اچھا, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے دوہری شہریت کی بات ہو رہی ہے ججز کے معاملے میں, اور اس پہ فیصل واڈا صاحب بھی چلے گئے تھے, انہوں نے بھی ریکارڈ مانگنے کی کوشش کی, ان کو جواب نہیں ملا. جواب جو ملا وہ کیا ملا وہ ہم آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نور عالم خان صاحب نے بل دوہری شہریت کے حوالے سے پیش کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک جی. موشر بخاری صاحب, نور عالم صاحب نے جو بل پیش کیا ہے, اور دوسری جانب فیصل واڈا صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اچھا, انہوں نے جب کوشش کی, اور جو 15 مئی کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, پھر انہوں نے جواب مانگنے کی کوشش کی, تو ان کو جواب یہ ملا کہ رجسٹرار آفس سے کہ آئین پاکستان میں جج بننے کے لیے کسی اور ملک کی شہریت یا رہائش رکھنا نااہلیت نہیں ہے. کتنا ضروری ہے ایسے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کا ڈوئل نیشنل نہ ہونا؟ دیکھیے, میں اس سوال کا جواب سے پہلے ایک تھوڑی سی اگر مندوخیل صاحب کے کہے پہ کومنٹ کر دوں تو امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے. دیکھیے, میں بھی جرنلسٹ ہوں پچھلے 30 سال سے. جب ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے نا, تو اس میں پھر پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کلیم کر رہا ہے کمپلیننٹ, اس کی انویسٹیگیشن کرے, اس کا ریڈریسل کرے, بندے ڈھونڈے. یہ کمپلیننٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس خود دے اور وہ سارا کچھ. رؤف حسن پہ حملہ ہوا, ایف آئی آر درج ہوئی, اب پولیس کا کام ہے کہ وہ کون سے ٹرانسجینڈر تھے, کہاں کے تھے, پھر کہاں چلے گئے. یہ پوائنٹ آف کلیریفیکیشن بہت ضروری تھا. یہ قطعاً کمپلیننٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, ورنہ پھر پولیس کے محکمے کو, انویسٹیگیشن ونگ کو ختم کر دیجئے اگر ہم نے ہی انویسٹیگیشن یعنی عام شہری نے بھی دینی ہے. دوسری جو بات آپ نے کی, پاکستان کا آئین کہتا ہے قانون کی نظر میں تمام شہری یکساں ہیں, اور یہ آئینی شک ہے. لیکن پھر آرٹیکل 177, 193 اور 208 میں جو ترامیم کی تجویز کی گئی ہے کہ دوہری شہریت والی عدالتوں کے افسران اور ملازمین بھی تعینات نہیں ہو سکیں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, جب قوانین تمام شہریوں کے لیے یکساں ہیں, پھر یہ تخصیص کیا کہ ایک پولیٹیشین کی دوہری شہریت ہو تو اسے ممبر بننے کے لیے اپنی ایک شہریت یعنی فورن سٹیزن شپ سرنڈر کرنی پڑتی ہے, اور اگر وہ بعد میں نکلا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی بھی سم ٹائمز ہو جاتا ہے, جیسے کہ ماضی میں ہوا. اور پھر ہمارے کچھ جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ چھوٹ دے دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تخصیص آئین کی اس شک کی وائلیشن ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں. جب ایک پارلیمنٹیرین اور ایک جوڈیشری میں بیٹھا ہوا بندہ یا بیوروکریٹک سرکل میں بیٹھا ہوا, ان کے لیے دو لاز ہیں, تو پھر آئین کی روح جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ نور عالم خان صاحب نے جو کیا ہے وہ ایک بڑا اچھا بل ہونا چاہیے, اور یہ تمام اکراس دی بورڈ تمام لوگوں پہ ونس فار آل یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. ہمایوں صاحب پوائنٹ ٹیکن. ہمایوں صاحب, کتنا ضروری ہے یہ؟ باقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو سرکاری عہدوں پہ فائز, چاہے وہ سیاستدان ہیں جیسے بخاری صاحب نے بات کی ہے, چاہے وہ ججز ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, جب وہ ایسے عوامی عہدے پہ یا پھر سرکاری عہدے پہ کوئی بھی شخص تعینات ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ونس فار آل یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے؟ آپ کے پاس یو ہیو ٹو ہیو اونلی پاکستانی نیشنلٹی, ادروائز آپ کے انٹرسٹ, آپ کے ایسٹس تو دونوں جگہوں پہ ہیں. تو وائی وڈ سم ون ٹیک پین فار پاکستان اگر اس کے پاس پلان بی ہے تو؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, ایک چیز ہوتی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں آئرنی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2013 سے لے کے 2017 کے درمیان میں جو آپ کے پرائم منسٹر تھے, وہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر کا عہدہ رکھ رہے تھے, اس وقت وہ ایک اقامہ بھی رکھتے تھے. اقامہ کیا ہے؟ اقامہ ہے ایک جاب پرمٹ. جی ہاں. اب اس جاب کی وہ تنخواہ لیتے ہو یا نہ لیتے ہو, ہی واز ان اے جاب in another country of a company. چھوٹی کمپنی ہے, بڑی کمپنی ہے, بیٹے کی کمپنی ہے, باپ کی کمپنی ہے, جس کی مرضی کمپنی ہے, وہ اس کے ملازم تھے, اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. پاکستان کے جو اس وقت کا ڈیفنس منسٹر تھا, وہ ایک کمپنی میں ملازم تھا, وہاں سے تنخواہ بھی لیتا تھا.
پاکستان کے کنسلٹنسی، جی ہاں کنسلٹنسی کرتے تھے، جی ہاں اچھا یہ سارے وہ لوگ ہیں. اب میرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ، میں اس میں پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ ڈسیژن میکرز ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، کسی کے پاس کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک دوہری شہریت ہو سکتی ہے، دوسری آپ کی جائیداد پاکستان سے باہر ہو سکتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ نے کوئی جائیداد، آپ نے یا آپ کی اولاد نے یا آپ کی بیوی نے اگر کوئی جائیداد بنائی ہے باہر، تو اس کا فل ریکارڈ جمع ہونا چاہیے کہ یہ جائیداد بنی کیسے تھی. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ایک ڈاکو ہوں یا میں ایک چور ہوں یا میں ایک کون مین ہوں اور میں لوگوں سے، آپ سے ادھر ادھر سے چوری کر کے ڈاکے مار کے میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے یا اپنی بیٹی کے نام پہ رکھتا ہوں اور وہ باہر کے ملک میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، ہنڈی شنڈی تو بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. اب میرا بیٹا آگے کہتا ہے کہ جی یہ جائیداد تو مجھے جدی پشتی میرے باپ نے بھیجی ہے. تو اب اس کے بعد اگلا سوال اس کے باپ سے نہیں ہوتا کہ بھائی جان آپ نے تو یہ وہ تو ڈکلیئر ہمارے کیا. صاحب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں پراپرٹی لیکس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا تھا کہ جو ہمارے سیاستدان جو رولنگ ایلیٹس ہیں یا اپوزیشن میں، وہ کس منہ سے دنیا بھر کے انویسٹر سے یا اوورسیز پاکستانی سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی پاکستان پیسہ انویسٹ کرو، ایون ایف وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے. پھر بھی مورلی جو ہمارے اس ٹائم اکنامیکل سچویشن ہے اس میں تو ان کو چاہیے کہ یہاں پہ انویسٹ کر کے ثابت کریں وی آر پاکستانیز، ہمارا انٹرسٹ پاکستان ہے، پرائیورٹی پاکستان ہے. دیکھیں پاکستان کی جو ٹاپ پوزیشنز جو آئی ہوتی ہیں، جو پاکستان کی ٹاپ پوزیشنز ہیں، ان میں کتنے لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، میں چاہوں گا کہ میں مندو خیل صاحب کی طرف بھی جاؤں. وقت تھوڑا کم ہے تو ہم مزید کچھ ڈسکشن بھی کر لیں گے کچھ ٹاپکس پہ. مندو خیل صاحب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے جو ڈوئل نیشنلٹی والے معاملات ہیں، جو انٹرسٹ ہیں پاکستان سے باہر بھی انٹرسٹ ہیں، پراپرٹیز ہیں، پیسہ یہاں سے وہاں لے کے جانا، اور خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹکٹ کٹانے اور بھاگ جانے باہر، اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ معاملہ ونس فار آل ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ انف از انف، ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیے مجھے پہلے ایک جملے میں بخاری صاحب نے سوال جو اٹھایا میں اس کو، بخاری صاحب میرے خیال میں غلط سمجھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ سارا کام کمپلینٹ نہیں کرنا، میں نے یہ کہا کہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، مدعی نے جو بیانات دینا ہے وہ دے سکتے ہیں، یا ان کو کوئی تھریٹس ہے اس حوالے سے وہ اپنے ثبوت دے سکتے ہیں کہ فلاں نے مجھے تھریٹس کیے فلاں نے کیے. باقی تو یقیناً پولیس نے تفتیش کرنا ہے، سارے سی سی ٹی وی اور اسلام آباد کے اکٹھے کر کے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملزمان چھپ سکتے ہیں، وہ پکڑے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوہری شہرت کے حوالے سے میں آپ کو مثال سنوں. میں ایک مرتبہ کسی سنگل روڈ سے گاؤں دیہات سے گزر رہا تھا، کسی چھوٹے سے ہوٹل پہ میں چائے کے لیے رکا، تو اس ہوٹل کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہاں چوری کرنا منع ہے. تو میں نے اپنی جو میرے ساتھی دوست تھے، میں نے کہا یہ کوئی لکھنے والی بات ہے چوری کرنا منع ہے؟ جو انڈرسٹوڈ بات ہے چوری کرنا منع ہے. اب آپ مجھے بتا دو کہ سیاستدانوں کے لیے دوہری شہریت رکھنا منع ہے تو یہ لکھنا ضروری ہے کہ ججز کے لیے نہیں ہے، سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہے، فلاں کے لیے نہیں ہے؟ یہ کون سی منطق ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر آئین کے آرٹیکل 25 جو بخاری صاحب بات کر رہے تھے، اس میں لکھا ہے کہ تمام ایکولیٹی آف پرسن، تمام انسان برابر ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ میں فرماتے کہ کالے کو گورے پہ، گورے کے کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. میں نور عالم خان صاحب کی بل کی بھی مخالفت کرتا ہوں، اس بل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس انڈرسٹوڈ، اس کو ٹھیک ہے، کا آخری خطبہ موجود ہے، پوائنٹ تو ٹیکن. یہ لکھنا ضروری ہے کہ کے لیے نہیں ہے تو سب کے لیے نہیں ہے. اچھا مندو خیل صاحب وقت بہت کم رہ گیا، کوئکلی قائم علی شاہ صاحب 1988 سے 90 تک، عبداللہ صاحب 1993 سے 96 تک، 2008 سے 13، 13 سے 16، 16 سے 24، سندھ آپ کے پاس رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی 76 لاکھ بچہ جو ہے وہ سندھ میں باہر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ حق ادا کیا بینگ اے رولنگ پارٹی سندھ میں جو کہ کرنا چاہیے تھا اتنے عرصے میں؟ دیکھیے اگر ٹوٹل پاکستان کا عمران خان صاحب کا فگر مجھے یاد ہے، اس نے بولا 2.5 کروڑ بچے نہیں جا رہے. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے 2.5 کروڑ نہیں جا رہے. پنجاب میں کروڑ، 1 کروڑ سے زائد بچے پاکستان میں نہیں چل رہا. جی ہاں ٹھیک ہے. اب سوال یہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 سال ہماری سندھ میں حکومت تھی، ہماری وفاق میں 1 مرتبہ تھی. ان میں سے اب یہ اندازہ کر لو
اور پھر ایک مرتبہ بھی ہماری لنگڑی للی حکومت تھی، MQM اور کافری کے سارے پہ تھے، مگر اس کے باوجود آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں باقی صوبوں کے نسبت کہ دنیا میں اگر جدید علاج ہو رہا ہے تو وہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر میں کہہ سکوں کہ یہاں پہ اگر کوئی پرائیویٹ وہ ہے ایئرپلین ہے، وہ اپنا ایئرپورٹ ہے تو وہ اس میں ہے، سندھ میں ہے۔ آج بھی اگر میں کہہ سکوں کہ غریب خواتین جو ڈمپر کا 3 گنا سائز جو ڈمپر ہے کوئلہ کے، وہ آج بھی ترک خواتین چلا رہی ہے۔ آج بھی اگر میں اومن بے کی بات کروں، بہت ساری چیزیں جو سندھ حکومت نے کی ہے وہ مجھے باقی پاکستان میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ 35 سال مسلم لیگ نون کی بھی حکومت میں رہی ہے، 3.5 سال اس کی بھی رہی ہے، اور پھر PTI کی ہمایوں محمد صاحب کی 11 سال سے پختونخوا میں حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں تو جرائم کے اڈے، وہاں تو اجرتی قاتل ہے، وہاں تو چرس کے کارخانے، وہاں تو اسلحے کے ناجائز کارخانے، وہاں تو چوری کی گاڑی ہے، تو سارا کا سارا جو کرائم ہے وہ تو پختونخوا سے نکل رہا ہے۔ تو یہ 11 سال میں کیا کرے تھے، ذریعے بھی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، میں ان سے جواب لے لیتا ہوں۔ اچھا ہمایوں صاحب یہ بھی بتائیے گا ساتھ، اگر آپ جو آنسر کرنا چاہیں تو، جی جو بلاول صاحب نے بیان دیا کہ 9 مئی کو احتجاج نہیں، فوجی قیادت کے خلاف بغاوت تھی جو ناکام ہوئی، تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کی تھی 9 مئی کو؟ دیکھیں اب بلاول صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اس کا تو ان کا تو جو مرضی جی آئے وہ بول لیں، ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ انہوں نے تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آج تک 10 روپے کی محنت نہیں کی، جسٹ بیکاز کہ وہ کسی جگہ وہ ہو گئے، تو وہ بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بہت زیادہ، اب یہ مندو خیل صاحب ہیں بیچارے، کبھی ادھر لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے وہ اس کے لیے، کبھی ادھر لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، ان کی بلڈ لائن ملتی ہی نہیں ہے وہاں پہ، یہ بس یہاں تک ہے اور یہیں ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں اعتزاز احسن صاحب کو، دیکھ لیں آپ، دیکھ لیں ان کو، جتنے بھی ان کے بڑے بڑے جو بہت بڑے بڑے نام تھے جو کہ بھٹو کے ساتھ تھے اور بے نظیر کے لیول کے یا اس سے زیادہ بہتر تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے کوئی تھا نہیں، آج وہ کدھر کھڑے ہیں؟ آج وہ کس آپ ذکر کر رہے ہیں کہ موروثی سیاست اور نیپوٹزم کی۔ دیکھیں یہ موروثی سیاست جو ہے نا یہ جنم دیتا ہے۔ موروثی سیاست میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی میرٹ پہ نہیں ہوتا، وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اچھا لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا آپ واقعی وہ بغاوت تھی؟ اس کا جواب دے رہا ہوں، جو میرٹ پہ نہیں ہوتا وہ کبھی میرٹ والے بندے کو آگے نہیں جانے دیتا، کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے میرٹ والے بندے سے۔ سر وقت ختم ہو گیا، میں جب وہ میرٹ والا صرف نہیں 1 منٹ ہوگا رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں بخاری صاحب سے بھی ایک سوال کرنا ہے، کائنڈلی کوئکلی اس کا جواب دے دیجیے گا کہ ڈو یو تھنک کہ وہ بغاوت تھی؟ دیکھیں آپ کے کورٹس نے سب اڑا دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، جی پوائنٹ ٹیکن، ٹھیک ہے۔ بخاری صاحب، اب یہ جو اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں کے تحفظات اور احتجاج کے باوجود 2 روز قبل پنجاب اسمبلی میں جو حکومت کا پیش کردہ بل تھا وہ پاس بھی ہو گیا، حق عزت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس میں لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ خبریں اب تک یہ آ رہی ہیں، پتہ نہیں، میں کنفرم کرنا چاہوں گا ان سے بھی، منظر خیل صاحب سے بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحافیوں کو کیا اس میں پرابلم ہے، کیا ریزرویشن ہے اس میں؟ تو میں بھی ایک صحافی ہوں، چھوٹا سا صحیح، لیکن میری سوچ کے مطابق تو آپ جب بھی کسی کے بارے میں غلط خبر دینا چاہتے ہیں، غلط خبر ہے، تو آپ کو ڈر تو خوف ہونا چاہیے کہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، یو آر گوئنگ ٹو فیس اے میوزک، اگر آپ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اگر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اگر ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں تو۔ میں نے بل پڑھا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے فیک نیوز اور بوگس نیوز اور ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پہ کافی زیادہ ادھر ٹریننگ کروائی، اور میں سب سے بڑا مخالف ہوں۔ اس میں کچھ شکیں ایسی ہیں جو واقعی میں لاجواب ہیں، اس سے آپ فیک نیوز کو روک سکتے ہیں۔ لیکن جو صحافتی تنظیموں سے میری بات ہوئی اور میں نے خود بھی دیکھا، وہ جو کانسٹیٹیوشن آف ٹریبیونل کی بات کر رہے ہیں اس پہ انہیں اعتراض ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ انہیں کہ ہمارے ساتھ کنسلٹ اس طریقے سے نہیں کیا گیا۔ یہ دو ٹریبیونل کی بات کر رہے ہیں بخاری صاحب، اس میں تو اگر ان کے پاس ثبوت ہوگا ٹریبیونل میں پیش کر دیں گے، وہ ثابت ہو جائے گا ان کے پاس پروف ہے، خبر ٹھیک تھی۔ لیکن اس میں ایک اور شک یہ بھی ہے نا کہ ٹریبیونل میں جب وہ اپیل میں جائیں گے، اس سے پہلے انہیں وہ جو ان کو فائن ہوگا وہ پے کر کے وہ اپیل میں جائیں گے، تو اس پہ ریزرویشنز ہیں ان کی۔ اچھا یہ بات جینون، اور میں نے تو خیر انہیں سجیسٹ کیا، یہ سن لیں، شاید آپ کی وساطت سے وہ بھی سن لیں،
یہ 6 ماہ کی بجائے آپ 3 ماہ اس کا ٹائم فریم کر لیجئے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ فائن والا معاملہ اگر بندہ اپیل میں جا رہا ہے امیڈیٹلی تو فائن والے معاملے کو فائنل ڈیسیشن تک یعنی جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آپ ڈیفر کر دیں تو وہ بھی ہیلپ کرے گا. اس لیے میرے خیال میں کچھ شکیں بہت اچھی ہیں. بہت شکریہ. انفارچونیٹلی بہت سارے اور ایسے ایشوز تھے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر پائیں گے. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, سینیٹر ہمایوں صاحب, مبشر بخاری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. کل ملاقات.